آزادی سے پہلے جھنگ کے محلہ ببڑانہ میں زیادہ تر ہندو آباد تھے اور یہیں ایک گھر کشلیہ کا بھی تھا۔ کچھ تو خدا نے حسن کی نعمت دے رکھی تھی اور کچھ باپ صاحب حیثیت تھا، سو کشلیہ کی خوبصورتی سارے پتن میں مشہور ہو رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ دریا کے بغیر پنجاب کا ہر رومان ادھورا ہے، اسی لیے ہیرا سنگھ نے پہلی بار کشلیہ کو چناب کے کنارے پہ ہی دیکھا جب وہ مسن کے میلے میں شرکت کرنے جا رہی تھی۔ اب اسے صحرائی راتوں کا خمار کہیے یا دریا کی قربت کا طلسم، دونوں ایک ہی کشتی میں بیٹھے اور پار اترنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ واپسی پہ کچھ دیر تو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ بات نکل گئی۔ گھر والوں نے کشلیہ کا راستہ روکا تو ہیرا سنگھ پہ عرفان کے نئے دروازے کھلنے لگے۔ بس سے باہر ہو گئی تو لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کے گھر پیغام بھیجا۔ معلوم نہیں کنڈلیوں میں پھیر تھا یا ستاروں میں، مگر کشلیہ کے باپ نے رسم اور مذہب کی تعویل دے کر رشتے سے انکار کر دیا۔ فراق مقدر ہوا تو دونوں اپنی اپنی آگ جلنے لگے۔ ہندو ذاتے کے دل پہ پہلی بار چوٹ لگی تھی، سو اس کا سارا وجود ستار میں ڈھل گیا تھا۔ مضراب کی راگ گلی گلی کشلیہ کشلیہ پکارتے پھرتے۔ بیٹی کے نام کے دوڑے مقبول ہوئے تو کشلیہ کے باپ نے ہیرا سنگھ کے باپ کو بلا کر معذرت کی کہ رشتوں کا نہ ہونا تو قسمت کا کھیل ہے، مگر اس طرح جو خاک اڑ رہی ہے وہ مناسب نہیں۔ باپ نے گھر آ کر بیٹے کو سمجھایا تو ہیرا سنگھ نے کشلیہ کی بجائے چندر بھان کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ہیرا کے شعر آرتی کے پھولوں کی طرح نظر تو چندر بھان کے قدموں میں ہوتے، مگر دل میں کشلیہ کے اترتے۔ وہ دوڑے تو چندر بھان کے نام لکھتا، مگر ہوک کشلیہ کے دل پہ اٹھتی۔ جنگ میں اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ہیرا سنگھ کو ببڑانہ محلہ کے باہر کھڑے ہو کر چندر بھان کی تانے اڑاتے ہوئے سنا ہے۔ اس قصہ میں آہوں اور سسکیوں کے سوا بہت سے نادیدہ عنصر بھی ہیں جو کبھی آنکھوں سے نکلے ہی نہیں ہیں، جو اندر ہی اندر کہیں گرتے رہے۔ کشلیہ کے گھر والوں نے اس سارے قصے سے بچنے کے لیے اس کی شادی طے کر دی، مگر ماتھے کا سندور دل کے سنجوگ سے بہت ہلکا تھا۔ دیدار اور درشن کی صورت نہ نکلی تو ہیرا سنگھ نے لکھا، رات کالی تانگ یار والی، سخن یار دا بدن وچ تیر کھڑکے، ایک در بند دوجا دربان دشمن، ٹوراں تیز تا پیری زنجیر کھڑکے، ستاں ویکھ دربان تو در کھولاں، کھولاں در تے در بے پیر کھڑکے، ہیرا جنوں مرز ہے عشق والی، سنے ہڈیاں سارا شریر کھڑکے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آزادی کی تحریک زوروں پہ تھی۔ قطب نما کی چاروں سمتوں کی طرح پنجاب میں کانگریس اور مسلم لیگ پنجابیوں کو مختلف اطراف میں ہنکا رہی تھی، مگر ہیرا اور کشلیہ کے لیے آزادی، سوراج اور انقلاب خدا جانے کس دیس کی پنچھی تھے۔ کچھ وقت اور گزرا تو کشلیہ سے دو زندگیاں گزارنا مشکل ہو گیا۔ وہ بے ایک وقت ایک مرد سے محبت اور دوسرے کے ساتھ کی زندگی گزارنے سے قاصر تھی، سو سب کو چھوڑ چھاڑ کر واپس جنگ آ گئی۔ دوسری طرف چندر بھان سے مستقل دوری نے ہیرا کی زندگی تاریک کر دی تھی۔ لہو کی مانند سر پٹ بھاگتا اس کا عشق اب موت کی برفیلی دل کی چل رہا تھا۔ پھر ایک دن ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد اس کی پلکیں واپس نہیں اتری۔
کہتے ہیں جس وقت ہیرا سنگھ کی ارتھی کو شمشان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس وقت چندر بھان جانے کہاں سے آ نکلی اور ارتھی کا راستہ روک کر بے ساختہ اس مردہ وجود سے لپٹ گئی، جس سے جیتے جی اسے مذہب اور معاشرے نے ملنے نہیں دیا۔ جب تک آگ کے شعلے جلتے رہے اس وقت تک چندر بھان بلکتی رہی، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ عین ممکن تھا اس کہانی کی کوکھ سے کوئی ابدی کردار تخلیق ہوتا اور لوگ داستانیں لکھی جاتی، مگر پھر پاکستان بن گیا اور محلہ ببڑانہ کے سارے ہندو سرحد پار چلے گئے۔